الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجیے محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان درود و کرم ہے اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام سے منسوب اس کا شیر فضا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے سلسلے کا حصہ قرار دیا ہے جو ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بلا کسی وقفے کے 1400 سال سے جاری ہے. اگر آپ صرف اس ایک مطلب پہ توجہ کرنا ہے کہ 1400 سال سے کوئی سلسلہ جاری ہے اور کس خلوص سے جاری ہے، کتنے جذبات کے ساتھ جاری ہے، کس پابندی کے ساتھ انجام پایا ہے، کتنے لوگوں نے اس کو باقی رکھنے کے لیے قربانیاں دی اور کتنے پاکیزہ لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی. پھر ہماری اور آپ کی سمجھ میں کسی حد تک آنے لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کتنا احسان کیا ہے کہ ہمیں اس سلسلے کا ایک حصہ قرار دے دیا. ظاہر ہے کہ جہاں خدا تعالیٰ کی ہر نعمت کے پیچھے کوئی سوال ہوتا ہے، خدا تعالیٰ ہر نعمت کے معاملے میں انسان کو ذمہ دار قرار دیتا ہے. اس نعمت کے لیے بھی ہم سے سوال کرے اور یہ در حقیقت پرسیپشن کا ایک فرق ہے. ہم میں سے یہاں آنے والے بہت سارے لوگ یوں سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے یہ کیا اب ہمارے لیے کیا ہوگا. اصل میں ہم لوگ اس خام خیالی میں مبتلا ہونے لگے ہیں کہ شاید ہم لوگ کچھ کر رہے ہیں اب ہمیں اس کے بدلے میں کچھ ملنا چاہیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہوتے کہ بھئی یہ جو کچھ انجام پا رہا ہے وہ کیا ہے، تو ہم خدا متعال سے یہ پوچھ رہے ہوتے کہ خدا متعال ہم نے کیا کیا جس کے نتیجے میں تو نے یہ ہمیں دے دیا. ہم کسی اور طرح پوچھتے خدا سے. لیکن بہرحال کی دنیا اس معاملے کے اندر ایک پرسرار دنیا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا. تو کبھی فرعون یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ طاقتور ہے، اور کبھی چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ خدا متعال پر احسان جمانے لگتے ہیں. یہ سب اس غلط فہمی کے نتیجے میں جو اس دنیا کے اندر موجود رہتی ہے. اور ہمیں اپنے آپ کو کہیں اتنا بلند کرنا پڑے گا کہ ہمیں کچھ حقائق سمجھ میں آنے لگیں. اور اسی اعتبار سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے انشاءاللہ موضوع کو جاری کریں گے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. پروردگار عالم نے انسان کو جو کچھ بھی مقام منزلت نصیب فرمایا ہے، ہم اور آپ اس بات کو احساس کر
کر پائے الحمدللہ کہ یہ جو مقام و منزلت ہے یہ کسی جسمانی برتری کی وجہ سے نہیں ہے. ہم انسانوں کے پاس کوئی فزیکل ایسی سپیریورٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس وجہ سے انسان کو اشرف مخلوقات یا بہترین مخلوق تعبیر کیا. جو کچھ انسان کے پاس ہے، جو اس کو کوئی فضیلت دے، اس کو کوئی برتری دے، وہ یا علامتی طور پہ سمبولک ٹرمز میں یا ریئل ٹرمز میں واقعہ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے خدا نے اس واقعے کے اندر بیان کیا جو حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان مکالمے کا بیان ہے. اور اب میں اس واقعے کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کس طریقے سے خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، کس طریقے سے فرشتوں نے اعتراض کیا اور وہاں خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تعبیر استعمال فرمائی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، خدا تعالیٰ نے آدم کو اسماء کی تعلیم کی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی علم دیا جس کے نتیجے میں فرشتوں کے سامنے یہ ثابت ہوا کہ حضرت آدم کو سجدہ کیا جانا چاہیے. اب اس تفصیل میں جائے بغیر، جس کا نہ کوئی موقع ہے نہ کوئی محل کہ یہ اسماء کیا ہیں، کیوں خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، آیا یہ سمبولک ہے یا یہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے، اور اگر حقیقت میں ایسا ہوا تو آیا یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہو رہا ہے یا نہیں ہر وہ ہستی جو انسان کامل ہے اس کے سامنے فرشتے جھکتے رہیں گے. اور کبھی بھی کائنات انسان کامل سے خالی نہیں ہوتی ہے، تو یہ علیحدہ معاملہ ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے علامہ. خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو تعلیم دی. میں تھوڑا سا اٹھتے ہوئے اس تعلیم کے اوپر آپ کی خدمت میں چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا، اور میں نے عرض کیا کہ اس سے ہم اپنے موضوع کی طرف بھی آئیں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو کچھ ہے اس تعلیم کے اندر ہے، خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ سکھایا ہے. اچھا، اب یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ معمولاً یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک لفظ کو سنتے ہیں اور اس لفظ کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی تصور پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے. بجائے یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ جس مفہوم میں قرآن کریم نے استعمال کیا ہے وہ کیا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے ہم یہی مطلب اس کے اوپر مجبور کر دیتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کے اوپر امپوز کر دیتے ہیں. تو ہم نے سنا کہ حضرت آدم کو خدا تعالیٰ نے تعلیم دی اور ہم اس کو علم تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، اور علم کو ہم مثال کے طور پر ایجوکیشن کے اندر لے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں ایجوکیشن ہوتی ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، شاید اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی چیز سکھا دی. جب کوئی چیز سکھا دی تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وہ سپیریئرٹی آ گئی جس کی وجہ سے فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کر دیا. اگر ایسا ہوتا تو پھر ایک بہت سادہ سا سوال، جو چیز خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائی تھی وہ فرشتوں کو بھی سکھا دیا. بھائی جب سکھانے ہی کا معاملہ ہے، خدا نے ہی سکھانا ہے، تو جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا وہ فرشتوں کو بھی سکھا دیتا. اور جب سکھا دیتا تو پھر سجدے کا کیا عنوان باقی، دونوں برابر ہو جاتے. اور یہی بات فرشتوں کو بھی کہہ دینی تھی کہ خدا جو تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم آدم کو سجدہ کریں، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ نہ کریں، تو نے آدم کو کچھ سکھا دیا اور اس کے بعد اس کو سجدے کے قابل بنا دیا. اگر ہمیں سکھا دیتا تو ہم سجدے کے قابل ہو جاتے. لیکن نہ خدا نے یہ کہا نہ فرشتوں نے یہ کہا. اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ نہیں سمجھ پا رہے جو یہاں پہ ہوا ہے. یہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ کسی اور طرح ہوا ہوگا. کیونکہ اگر یہ ہوا ہوتا کہ خدا نے حضرت آدم کو ایسی سکھایا ہوتا، جیسے خدا نہ کرے میں تو نہیں کروں گا کہ مثلا میں آپ کو کچھ سکھاؤں یا آپ مجھے کچھ سکھائیں، تو فرشتوں کو بھی سکھا دیتا.
اور فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا تم نے آدم کو سکھایا ہمیں بھی سکھا دے. نہ فرشتوں نے یہ دعویٰ کیا کہ تم نے اس کو کیوں سکھایا ہمیں سکھا. نہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم سیکھ لو. ایسا کوئی مکالمہ نہیں ہوا. کیا نعوذ باللہ تعالیٰ کی سادہ سی بات جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا یقیناً. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا مطلب وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. ہمیں تعلیم کا مطلب کچھ اور دیکھنا پڑے گا یہاں. اور یہ وہ مشکل ہے جو قرآن فہمی کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ مسلسل پیش آ رہی ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھنے لگتے ہیں تو الفاظ کو اسی مفہوم میں لے لیتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہے. اور اس کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں بھی بنتی ہیں اور کم سے کم ابہام آ جاتا ہے کہ بھائی مبہم ہو گیا معاملہ, سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں پہ کیا ہوا. تو ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی یہ تعلیم کیا چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملی ہے, جو فرشتوں کو مل ہی نہیں سکتی تھی. اور اس کے بعد پھر اگلا معاملہ یہ آئے گا کہ اس تعلیم میں سے مجھے کیا نصیب ہوا ہے. کیونکہ طرح امتیاز کوئی تعلیم ہے, وہی علم ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور وہ علم وہ نہیں ہے جو اس طرح سیکھنے اور سکھانے سے نصیب ہونا ہے. تو پھر وہ علم ہے کیا؟ اور وہ علم مجھے اور آپ کو ملا یا نہیں ملا؟ کیونکہ اگر مجھے اور آپ کو اس علم میں سے نہیں ملا ہے تو پھر ہماری حیوانات پر کوئی بہتری نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کا سب ہے ہی اسی کے اوپر. تو چند جملے سے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا علم کے حوالے سے کہ ہم علم کس چیز کو تعبیر کرتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تھوڑا سا اس کانٹیکس سے باہر نکلتے ہوئے, ورنہ آپ کو پتا ہے کہ یہ حضرت آدم اور سجدے کی گفتگو اتنی پرانی گفتگو ہے. اور میں معمولاً کبھی اگر میرے سامنے کوئی یہ سوال رکھتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ تمہارا کچھ سیکھنے کا ارادہ نہیں ہے. کیونکہ اگر سیکھنے کا ارادہ ہوتا تو یہ سوال نہ چھیڑتے, کیونکہ اس کے اندر جر و بحث ہے, گفتگو ہے, سیکھنا بہت کم رہ جاتا ہے. تھوڑا سا اس سے باہر نکلتے ہوئے اتنا ہی عرض کرنا میں سمجھتا ہوں کافی ہے کہ علم کا یہاں کوئی معاملہ ہے. اب وہ علم کیا چیز ہے تو میں آپ کی خدمت میں علم کی چند مثالیں عرض کروں گا. تو یہ کہ مثلا مجھے یاد ہے کہ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمیں کچھ چیزیں سکھائی جاتی تھیں. اب بدقسمتی سے میں اتنا خوش قسمت نہیں تھا کہ مجھے کوئی بہت اچھا اسکول ملتا تو میں اس کو رٹ لیا کرتا تھا اور رٹنے کے بعد کہیں نہ کہیں ایگزامس کے اندر لکھ دیا کرتا تھا. اب تصور فرمائیے کیا آپ اس کو علم تعبیر کریں گے؟ وہ علم جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہو جو برتری کا سبب بنے, تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو رٹنا ہے اور رٹ کے لکھ دینا ہے, اس میں کوئی علم کی بات نہیں ہے. اچھا فرض فرمائیے میں تھوڑا سا خوش قسمت ہوتا اور میرا اسکول وہ ہوتا جو مجھے رٹاتا نہیں بلکہ سمجھاتا, اور وہ مجھے بتا دیتا کہ مثال کے طور پر میتھمیٹکس کیا ہوتا ہے, فزکس کیا ہوتا ہے, کیمسٹری کیا ہوتا ہے, اور اس کے واقعاً سبسٹنس کو مجھے سمجھا دیتا اور وہ میں سیکھ لیتا, اور وہ مختلف ایگزامز کے اندر اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ریفلیکٹ کرتا ہے, نہ کہ اپنے رٹے ہوئے کو. کیا یہ وہ علم ہوتا جو حضرت آدم علیہ السلام کو برتری دے رہا تھا؟ تو مثال کے طور پر اگر میں بہت اچھی طرح سمجھ لیتا انگلش لٹریچر کے اندر کہ مثال کے طور پر شیلے نے کیا کہا یا ورڈسورتھ نے کیا کہا یا شیکسپیئر نے کیا کہا, اور اس کو میں بہت اچھا اپنے پیپرز کے اوپر ریفلیکٹ کر دیتا, تو کیا یہ وہ علم ہوتا جو حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا سبب بنتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں انگلش لٹریچر نہ جانتا ہوتا اور چائنیز لٹریچر جانتا ہوتا تو کیا یہ وہ علم ہوتا جو برتری دے دیتا؟ ایسا محترم ہمارے سامنے فوراً کچھ چیزیں آتی ہیں اور ہمارے سامنے آتا ہے کہ نہیں یہ علم وہ علم نہیں ہے, یہ دنیا کی معلومات ہے, یہ وہ علم نہیں ہے. کیوں؟ نہ آدم سے پہلے تھی نہ قیامت کے بعد اس میں باقی رہنا. مثلا اگر مجھے پتا ہو کہ دنیا میں کون سی بلڈنگ کتنی اونچی ہے اور دنیا کی ساری وہ بلڈنگ جو 700 میٹر سے اونچی ہوں وہ سب مجھے ازبر ہوں, رٹی بھی ہوں, کہ یہ وہ علم ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام کو برتری دلواتا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ نہیں, یہ سب وہ علم ہے
جس کی کوئی ابدی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اٹرنل ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ کون سی بلڈنگ ہے جو قیامت پہ باقی رہے گی؟ قیامت تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹا سا زلزلہ ہے تو باقی نہیں رہے گی. ان میں کسی معلومات میں کوئی اٹرنل ویلیو نہیں ہے. تو کم سے کم ایک بات دیکھیے آخری جملے سے سامنے آتی ہے، لیکن جب تک علم ایسے معلوم کا نہ ہو جس کی ایٹرنل ویلیو ہوتی، اس وقت تک وہ علم در حقیقت علم نہیں ہوتا. صرف کچھ دیر کے لیے ہمارے اور آپ کے اوپر طاری اور عارض ہونے والی ایک کیفیت ہوتی ہے، بعد میں ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ تھوڑا سا کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو وہ ساری معلومات کھو بیٹھتے ہیں جو انہوں نے کئی برس میں سیکھی ہوتی ہے. تو یہ جو کچھ حقائق ہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ علم نہیں ہے، علم کچھ اور ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں. اور مثال کے طور پر علم کیا ہونا چاہیے اور اس کی کیا حقیقت ہونا چاہیے، تو اس کو ایک مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کچھ علم وہ ہوتے ہیں جو ہم اور آپ کسی معلوم کے بارے میں حاصل کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے علم حاصل نہیں کی ہوتی، خود معلوم کو ہی حاصل کیا ہوتا ہے، ہم اس کو اپنے اندر تک جانتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ مجھ سے کہیں کہ آپ خوش ہیں، تو کیا اگر میں جانتا ہوں کہ آپ خوش ہیں ایسے ہی ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ آپ خوش ہیں؟ اس میں بہت بڑا فرق ہے. میں جو جانتا ہوں کہ آپ خوش ہیں تو میں آپ کے اندر سرایت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ خوش ہیں، آپ اپنے وجود کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں. اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ خوش ہیں یا آپ خوش نہیں ہیں. آپ اندر تک سے جانتے ہیں، یہ سب کچھ آپ ہی ہے. تو یہاں معلوم اور علم دو نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے. یعنی یہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا. بھئی آپ اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں. یہ جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو برتری دلواتا ہے، یہ وہ نہیں ہوتا جو رٹنے اور رٹانے پہ آتا ہے. یہ وہ ہوتا ہے جو وجود کا ایک حصہ بن جاتا ہے. اس کو بھلانے کا اور غلط فہمی ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. تو مثال کے طور پر میں نے جتنا کچھ اسکول اور کالجز کے اندر سیکھا ہوتا ہے، یونیورسٹیز کے اندر سیکھا ہوتا ہے، حتیٰ مدرسوں میں سیکھا ہوتا ہے، یہ ممکن ہے کسی بیماری کے نتیجے میں میرے دماغ سے نکل جائے، یہ سب میرے دماغ سے غائب ہو جائے. لیکن کیا میں یہ بھی بھول سکتا ہوں کہ میں ہوں؟ کیا کوئی یہ دیوانہ ملائے تو یہ نہ پہچانے کہ وہ ہے؟ اسے کوئی نہیں بھلا سکے گا کیونکہ وہ اس کے اندر ہے. اب آپ کو اور مجھے دیکھنا پڑے گا میرے اور آپ کے وجود کے اندر جو علم ہے وہ کیا ہے، اس کی گہرائی کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا. اب میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں تھوڑا سا اس کو کمپلیکیٹڈ اس لیے کیا تاکہ آپ علم کی کچھ حقیقت کو احساس کرنے کی کوشش کریں. تو اب آپ تصور فرمائیے یہ کہ یہ میز ہے، یہ ایک علم ہے، لیکن یہ معلوم مجھ سے باہر ہے. لیکن میں خوش ہوں، یہ بھی ایک علم ہے. اس کا معلوم کہاں پر ہے؟ میرے اندر ہے. یہ کہ یہ میز ہے اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ میں خوش ہوں اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی ہے. اب آپ یہ بتائیے آپ کے اندر جو علم ہے وہ کیا ہے؟ اور اس میں انتہائی اہم سوال ہے یہ کہ خدا ہے، یہ باہر کا علم ہے جو آپ کو ملا ہے یا آپ کے اندر کا علم ہے جو آپ کے اندر؟ کیوں؟ اس میں کیا فرق ہوگا؟ اس میں یہ فرق ہوگا کہ اگر یہ علم باہر کا ہے تو آپ کو مسلمان کہنے کے لیے کافی ہوگا، لیکن اگر یہ اندر کا ہے تو مومن کہلائیں گے. مومن کہلائیں گے. اگر یہ باہر کا ہے تو حالت نظام میں دماغ سے نکل جائے گا. اندر کا ہے تو قبر میں فرشتوں کے جواب میں واپس آئے گا. آپ کو وہ علم چاہیے، آپ کو اتنی گہرائی میں جانے والا علم چاہیے. لہٰذا مثال کے طور پر فرض فرمائیے آج مجھے مجلس پڑھنی تھی، میں نے ایک روایت رٹی
اور وہ روایت رٹ کے آپ کے سامنے کہہ دی، پھر وہ 25 دفعہ بولی اور وہ رٹ کے میرے دماغ کے اوپر اتنی آ گئی کہ میں جب چاہوں اسے بول دوں. میں عرض کروں گا یہ علم نہیں، یہ ابھی میں نے رٹا ہے. جب مجھے اس روایت کے کانٹینٹس کے اوپر اتنا یقین ہو جائے کہ میرے وجود کا حصہ بن جائے، اب وہ علم ہے. اب وہ علم ہے. اب آپ یہ بتائیے آپ کے پاس علم میں سے کیا ہے؟ کیوں وہ باقی رہے گا؟ یہ علم کہ جو معلوم کے ساتھ آپ کے اندر گیا ہوا ہے وہ باقی رہے گا. سب باقی سب تو رٹایا ہے، یہ سیکھا سکھایا ہے، یہ باہر چلا جائے گا. تو ایسا نہیں محترم، بہت ہوشیار رہنا پڑے گا ہمیں کہ ہم اس علم تک پہنچ سکیں جس کی یہاں گفتگو کی جا رہی ہے. اور یہ جتنی آپ نے ویلیو سنی ہے اسلام کے اندر، عالم کی یہ حیثیت ہے، علم کا یہ مقام ہے، علم سیکھنے کا یہ مقام ہے. جو طالب علم ہوتا ہے وہ جب چل رہا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ کیا وہ رٹنے والا علم ہے؟ نہیں، یہ وہ ہے جو دماغ کے اندر، وجود کے اندر راسخ ہو جائے، جس پہ آپ کا یقین حاصل ہو جائے معلوم کے ہمراہ، تو اس کے اندر پھر وہ ساری ویلیوز بنتی ہیں. اب یہاں پہ ایک علیحدہ معاملہ ہے جو ابھی ہم نہیں کر پائیں گے شاید، وہی کہ فرشتوں نے کیوں ان کو علم حاصل نہیں کیا، کیوں حاصل نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے وجود میں کوئی ایسی کمی تھی اور حضرت آدم کے وجود میں کوئی ایسی برتری تھی کہ فرشتے لاکھ کوشش کرتے وہ علم لے ہی نہیں سکتے تھے جو حضرت آدم کے پاس تھا. یہ سیکھنے سکھانے کا معاملہ نہیں ہے، یہ وجود کے مراتب کا فرق خدا نے فرشتوں کو سکھایا کہ تمہارا وجود آدم کے وجود سے مختلف ہے. میں سکھاؤں بھی تو تم نہیں سیکھ پاؤ گے، صرف آدم ہے جو سیکھ پائے گا. لہذا خدا نے اتارنے حضرت آدم کو سکھایا. اور حضرت آدم نے جب فرشتوں کے سامنے رکھا تو آپ دیکھیے قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ آدم نے فرشتوں کو سکھایا. خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا اور حضرت آدم نے فرشتوں کو سکھایا نہیں، صرف بتایا. صرف بتایا، کیونکہ فرشتے سیکھنے کے قابل ہوتے تو پہلے مرحلے میں سیکھنا چکے ہوتے. اب آپ یہ بتائیے میرے اور آپ کے پاس اس علم سے کیا ہے؟ کیونکہ یہ علم ہے جو بہت کچھ طے کرے گا. میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے جو وجود کے درجات ہیں وہ اس موت کے بعد بہت جلدی سامنے آتے ہیں، بلکہ تھوڑی سی دیر پہلے سامنے آئے، اور ان کا کوئی تعلق میرے اور آپ کی نیشنلٹی، ویلتھ، فیم، پاور، لوکیشن، اسٹیٹس کچھ نہیں ہوگا. صرف ایک تعلق ہوگا، اس کا جو اندر کا وجود ہے وہ کیا ہے، اندر کا وجود کیا ہے. ایسا مطلب یہ بہت خوبصورت معاملہ ہے. اور یہاں پر ہمیں اسلام کی ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے، اور اس کو میں حسینیت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس گفتگو کو آپ نے سنبھال لیا، اب اس سے ذرا حسینیت کی طرف آتے ہیں اور آپ سے درخواست کریں گے کہ تھوڑا سا درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیے. درود بھیجے گا محمد وعلیہ. ہم کل سے کچھ ایسا کریں گے کہ تقریباً 9:10 پر آپ خود ہی اس طرح ہو جائے گا کہ آگے آ جائیے گا، تاکہ ہمیں نہ کہنا پڑے کہ پیچھے والے آپ نے اشارہ کریں کہ ہم آپ سے کہیں. تھوڑا سا آرگنائز بیہیویئر دکھا دیجیے، اور یا تو شروع سے تھوڑا سا آگے آ جائیے، یا مثال کے طور پر 9:10 کے قریب آپ تھوڑا سا آگے آ جائے گی، لیکن ہم باہر ہم پھر عرض کر دیں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلیہ دیکھیے جو بھائی خوبصورت نعرہ ہے اور مولانا امین المومنین کا نام ہے، علم کی یہ حقیقت ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو امیر المومنین پہلے معلم قرار پا. ہمیں یہ علم سیکھنا ہے. ہم علم کیا کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. مثلا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یونیورسٹی میں جو کچھ ہمیں سیکھنا ہے وہ نہیں سیکھنا ہے، نہیں، بالکل سیکھنا ہے.
چونکہ علم جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر یہ سب خدا کا ہی ہے، کوئی علم شیطان کا نہیں ہے. ہاں شیطانی لوگ استعمال کرنے علیحدہ معاملہ ہے، علم خدا کا ہے. مثلا آپ منرلز کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو منرلز کو کیا شیطان نے بنایا ہے؟ وہ خدا نے بنایا. آپ مثال کے طور پر کیمسٹری کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، یہ کیمیکلز کس نے بنائے؟ یہ خدا کا نظام ہے. کیمیکلز کو پراپرٹیز خدا نے دی ہیں. یہ کیمیکل میرے اور آپ کی باڈی میں جاتے ہیں، کبھی اس کو اچھا کرتے ہیں، کبھی اس کو برا کرتے ہیں. میڈیکل سائنسز میں ہم سب کچھ یہی اسٹڈی کرنا ہے. کس نے بدن بنایا؟ کس نے کیمیکلز بنایا؟ لہٰذا میرے نزدیک علم کو خدائی اور غیر خدائی میں تقسیم کرنا، جو ہم لوگ یہاں مشہور ہے، ہم کہتے ہیں دینی علم دنیاوی علم، یہ تقسیم غلط ہے. بالکل علم اپنی نوعیت میں سب خدائی ہے. شیطان غلط طریقے سے استعمال کر لیتا ہے. بالکل جیسے سامری نے کیا، سامری نے ایک حقیقت دیکھی، اس حقیقت کو استعمال کیا تو وہ جادو کہلایا. اسی طریقے سے تقسیم دفاع ہوتا ہے. لوگ مختلف چیزوں کو، خدا کے علم کو، خدا کی دی ہوئی طاقت کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں تو وہ فرعون بنتے ہیں، قارون بنتے ہیں، شیطان بنتے ہیں اور مختلف شیطانتوں کی طرف جاتے ہیں. ورنہ باقی سب کچھ علم خدا کا بھی. تو ایسا محترم مجھے اور آپ کو اس علم کی حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے، اس علم کو دیکھنا ہوتا ہے جو ہماری روح کے اندر موجود ہے. باقی سب رٹا رٹایا ہوتا ہے. اور یہ جتنی رٹی رٹائی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے اور میرے وجود کو نہ قیمت دے سکتی ہیں، نہ یہ میرے اور آپ کے وجود کو اندر سے تبدیل کر سکتی ہیں. یہ جو آخری جملہ ہے اس کے اوپر بھی غور فرمائیے. علم آپ کے اور میرے وجود کو اندر سے تبدیل کرتا ہے. مختلف انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جو عالم ہوتا ہے اور ایک وہ جو جاہل ہوتا ہے. یہ میڈیکل سائنسز کا ایشو نہیں ہے. میڈیکل سائنسز میں آپ کسی عالم انسان کا دماغ چیر پھاڑ کے دیکھ لیجئے اور کسی جاہل انسان کا دماغ دیکھ لیجئے تو وہ بھی شہید جیسے ہوتے ہیں. ایک متقی انسان کا اور ایک فاسق کا دماغ دیکھ لیجئے تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. لیکن کون ہے جو روح تک پہنچے اور دیکھے وہ ایک جیسے ہیں یا نہیں؟ یہ کون سا علم ہوگا جو روح تک پہنچے گا؟ یہ وہ جو رٹنے رٹانے والا ہو؟ نہیں، اس کا کوئی تعلق روح سے نہیں ہے. تو آپ کو اور مجھے دو تین چیزیں دیکھنی پڑیں گی. پہلی بات تو یہ کہ جو معلومات میرے اور آپ کے نزدیک اہم ہیں وہ معلومات کون سی ہیں؟ مرسیڈیز بینز کے کتنے کلرز ہیں؟ کون سی عمارت کتنی اونچی ہے؟ کس ملک کا پی آر کتنے سال میں ملتا ہے؟ کیا ویلیو اس علم کی؟ دوسری بات یہ دیکھنی پڑے گی جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، کوئی روایت سیکھی ہے، کوئی آیت کریمہ سیکھی ہے، کیمسٹری کے بارے میں جانا ہے، جیسے میں نے کہا جیولوجی کے بارے میں جانا ہے، یہ وجود کے اندر تک گیا ہے، یہ صرف اوپر اوپر رہا ہے. اگر وجود کے اندر تک گیا ہے تو اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، اس کا ایک اثر ہونا چاہیے. کبھی بھی علم جو میرے اور آپ کے وجود کو اندر سے تبدیل کرے گا باہر اثر نہ دکھائے، یہ ممکن نہیں ہے. لہذا قرآن کریم نے فرمایا ہمیشہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. کیوں؟ خدا متعال کی اصطلاح میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے اندر ایمان ہو اور عمل صالح کے ذریعے ریفلیکٹ نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. پھر باقی جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ اتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ان کے عمل میں نظر نہیں آتا. وہ ہمارے اور آپ کے مومن ہیں، وہ ہماری اور آپ کی ٹرمنالوجیز کے اندر مومن ہیں، کہنے کہلانے کے لیے مومن ہیں. لیکن اگر کسی کا ایمان اس کے وجود کے اندر پہنچا ہوا ہو، ممکن ہے کہ اثر نہ کرے، ممکن ہے کہ اس کو بھلا دے. کیا آپ اپنے آپ کو بھلا سکیں گے؟ یہ تو کسی بیماری سے بھی حاصل نہیں ہوگا کہ آپ یہ بھلا پائیں کہ میں ہوں. ہاں ممکن ہے کوئی بیماری کی وجہ سے یہ نہ جان سکے کہ میرا نام کیا ہے، لیکن کیا کسی بیماری کی وجہ سے یہ بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ جو میں اندر سے فیل کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں بھلا سکے گا. آپ یہ بتائیے اس علم میں سے آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ علم ہے جو آپ کو اور ہمیں قیمت دے گا. تو میں تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو ہمارا ٹاپک ہے حسینیت، انصار حسین، آپ اس حسینیت اور انصار حسین کو اور آپ کے تقاضے، اس کو آپ یہ علم کے ظاہر میں مت دیکھیے گا.
اگر آپ علم کے ظاہر میں دیکھیں گے تو پھر تو حسینی اس سے کہیں زیادہ ہیں جو کربلا میں نظر آئے تھے. سید الشہداء کے ظاہری طور پہ ماننے والے صرف وہی تھے جو کربلا میں تھے. حتیٰ 61 ہجرہ کے اندر مثلا جو 61 ہجرہ میں سید الشہداء کے ماننے والے تھے وہ وہی 7200 افراد تھے جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے اور کوئی ماننے والا نہیں تھا. ہزاروں لاکھوں لوگ امام حسین کے ماننے والے تھے اس وقت. حتیٰ جو دشمن کے لشکر میں کھڑے تھے کہ یہ امام حسین کے ماننے والے نہیں تھے, قطعاً ماننے والے تھے. اگر نہ ہوتے تو امام نے کیوں عاشور کے دن ان سے کہا کہ تم نے مجھے خط لکھے تھے؟ روایت کے مطابق امام نے خطوں کا وہ ڈھیر انہوں کی طرف پھینکا کہ تم نے خط نہیں لکھے تھے کیا؟ تو کیا تم آج نقاب لگا کے کھڑے ہو میں تم کو پہچان نہیں پاؤں گا؟ یہ ماننے والوں میں سے تھے. البتہ نہ ماننے والے بھی بہت کھڑے تھے وہاں پہ, جو مختلف موقعوں پر ہمیں مصائب نظر آتے ہیں, بعض انتہائی سخت مصائب وہ نہ ماننے والوں کی وجہ سے ہو رہے تھے. لیکن ماننے والے بھی بہرحال دشمن ہیں, سید الشہداء کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو اب مجھے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ بھئی اگر یہ سب ماننے والے تھے تو یہ حسینی تھے. تو ہم کہتے نہیں, یہ امام حسین کے ماننے والے تھے, حسینی نہیں تھے. یہ لوگ حسینیت کچھ اور ہوتی ہے, حسین کو ماننا کچھ اور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ یہ باتیں الفاظ کی نہیں ہو رہی ہیں. بھئی ایک آدمی کہتا ہے میں امام حسین کو مانتا ہوں اور امام حسین کے سامنے القاب استعمال کرتا ہے, ان کے نام کو احترام سے لیتا ہے, اور وہ تمام تر تعظیمات جو دنیا کے اندر امام حسین کے نام پر کی جانی چاہیے ان سب کو انجام دیتا ہے. تو میں پوچھوں گا آپ سے کہ یہ حسینی بننے کے لیے کافی؟ وہ جو کربلا میں تھے وہ نہیں تھے کافی. اب ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو حسینیت ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ صرف ماننا تو نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا, علم کی ایک گہرائی ہوتی ہے جو آپ کے وجود کے اندر اترتی ہے. حسینیت بھی نظریے کی کوئی گہرائی ہونی چاہیے جو جب تک وجود کے اندر نہیں اترے گی حسینی نہیں بنے گی, حسین کا ماننے والا بنا دے گی. تو اب دیکھیے میں اور آپ جو اس فرش اعضاء میں بیٹھے ہیں نا, ہم اور آپ یہاں آنے کے نتیجے میں امام حسین کے ماننے والے ہیں. اس کا اجر ہمیں یقیناً ملے گا, اس کا ثواب ہمیں یقیناً ملے گا. یہاں آنے کی اپنی نورانیت ہے. لیکن اب آپ اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہوئیے گا کہ صرف یہاں آنے کی وجہ سے میں اور آپ حسینی بھی ہو گئے. حسینیت ایک علیحدہ معاملہ ہے, ایک سخت مرحلہ ہے. اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, اور اس کو اتنا سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے وجود کی گہرائیوں میں پہنچے, ورنہ صرف جاننا کافی نہیں ہوگا. اب دیکھیے کتنے مرحلے بن گئے. ایک مرحلہ یہ ہوا کہ میں سید الشہداء کا ماننے والا ہوں, نام احترام سے لیتا ہوں, مختلف اعضاء کے طریقوں کو استعمال کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں. یہ کیا ہوا؟ یہ ہو گیا امام حسین کا ماننے والا. اجر ہے, بالکل اجر ہے. ثواب ہے, بالکل ثواب ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہوا؟ دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ حسینیت کیا ہوتی ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہوا. تیسرا مرحلہ یہ ہوا کہ جو میں نے حسینیت کو سمجھا اس کو اپنے وجود کی گہرائیوں میں لے گیا. جیسے ہی میں نے حسینیت کو سمجھا اور وجود کی گہرائی میں لے گیا تو پھر ایک کام ہوگا, خود بخود میرے کردار میں حسینیت جھلکے گی. پھر مجھے کوئی بوجھ زور نہیں لگانا پڑے گا اس کام کے لیے کہ حسینیت جھلکے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آج کل کا زمانہ بہت عرصے سے مختلف اسکالرز کی نظر میں مشکوک زمانہ رہا ہے. جو آج کل کا زمانہ ہے تقریباً مثلاً 70-80 سال کا زمانہ, کافی وقت ہو گیا اسکالرز اس زمانے کے بارے میں کافی شک سے دو چار ہیں. اور شک سے اس لیے دو چار ہیں کہ اسکالرز کی بہت بڑی تعداد ہے جس کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ زمانہ ویلیوز کے اپ سائڈ ڈاؤن ہونے کا زمانہ ہے. ہیومن ہسٹری کے اندر کبھی بھی ویلیوز اس طرح اپ سائڈ ڈاؤن نہیں ہوئی تھی.
جس طرح سے اس زمانے میں ہوئی ہے. اور اس زمانے کو میرا مطلب میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا تقریباً 70-80 سال کے اوپر ہوئی ہے. ابتدا بہت پہلے سے فینومینا بن کر آباد ہے. ابتدا تو کافی پہلے سے ہوئی. تو یہ جو زمانہ ہے یہ اس زمانے کے اندر بہت ساری ویلیوز اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں. ان ویلیوز کے اپ سائڈ ڈاؤن ہونے کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں جو ہیومن لٹریچر کے اندر محاورے کے طور پہ استعمال ہو رہی تھیں اس وقت مصیبت میں آ گئی, اس وقت مشکل میں آ گئی. مثال کے طور پر بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, ابتدا تھوڑا سا سخت لگے گا. میں خواتین پہ نہ رکھوں, پہلے ہم مردوں پہ ہی رکھ لیتے ہیں. باپ اور بیٹے کی محبت, ہم لوگوں نے تاریخ میں اس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل میں دیکھا ہے. بڑا مقدس پاکیزہ رشتہ ہے یہ, باپ اور اولاد کی محبت, باپ اور بیٹے کی محبت. آج کے عمومی دور میں یہ رشتہ اسی پاکیزگی اور اسی خلوص پہ باقی ہے کیا؟ سبسٹینشل ڈفرنس آیا ہوا ہے اس وقت. اب آئیے ممتا کے اوپر, ماں اور بچے کی محبت, اس سے خلوص کو رشتہ ملے گا. ہیومن لٹریچر کے اندر, جب میں ہیومن لٹریچر کہتا ہوں تو لینگویج سے نکل کے کہہ رہا ہوتا ہوں. ہیومن لٹریچر کے اندر رشتے کی پاکیزگی میں ماں کی محبت سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں. اس وقت اس زمانے میں سیریس ڈاؤٹ کا شکار ہوا ہوا ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں اپ سائڈ ڈاؤن ہونے کا زمانہ ہے. جو ایکسپٹڈ ریالٹیز تھی, جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا ریالٹیز کے اندر, اس وقت ڈاؤٹ میں آ گئی. بھائی وہ کیا ہوا بیٹے اور باپ کا رشتہ؟ یہ رشتہ اگر اتنا ہی پاکیزہ ہے تو آج اتنی مصیبت میں کیوں آیا ہوا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ مولا نے 1400 سال پہلے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا ایسا جب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں رہے گی. اور مجھے یقین ہے کہ جس زمانے میں امام نے ارشاد فرمایا تھا اس زمانے میں سننے والوں کے لیے یہ اتنا ہی سخت ہوگا جیسے مثلا میں آپ سے کہوں کوئی پانی پیے اور اس کو ٹھنڈک نہیں ملی. بھی پانی کا کام تو ٹھنڈک دینا. اس وقت گرمی کے دن ہیں, ٹورنٹو کے لیے تو اتنی گرمی بھی بہت ہے, ہمارے لیے تو بڑا پلیزنٹ ویدر ہے. تو مثال کے طور پر اتنی گرمی میں آپ باہر کہیں جا رہے ہوں اور آپ کو شدت کی پیاس لگے, انتہائی شدید پیاس لگے, اور آپ پانی پیئے اور آپ کو لگے جیسے آپ نے ایسڈ پی لیا نا, اس کو کہیں بھائی کیا ہو گیا, پانی جو کام تو یہ نہیں تھا. اس زمانے میں لوگوں نے اس جملے کو سن کے یہی فیل کیا ہوگا کہ بھئی مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. انہوں نے آج کا دور نہیں دیکھا تھا کہ یہ حقیقت بنتی کیسے ہے. اس خاطر میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بہت سخت دور ہے. ایسے جو سخت دور ہے, اس دور کے اندر مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ یہاں سبسٹنس غائب ہو گیا, کانٹینٹس غائب ہو گئے, ویکیبلریز اور ٹائٹل باقی رہ گئے. جو بعض اوقات اشعار کے اندر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے, یہ آج کا دور ہے. کانٹینٹس غائب, سبسٹنس ختم, ٹائٹلز باقی. حسینیت نام کے لیے ہے, روح ہے حسینیت خبر ہی نہیں. ہم سید الشہداء کے ماننے کو حسینیت کہہ رہے ہیں. بھائی یہ ٹائٹل ہے, اس کا ایک سبسٹنس ہونا چاہیے, اور وہ جو سبسٹنس ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس کے بعد عمل میں دکھانا اس کا کوئی مشکل کام نہیں. دیکھیے مثلا فرض فرمائیے, ہم نے مثال دینے والا تھا کیونکہ آج کا زمانہ تھوڑا سا مشکل زمانہ تھا, تو میں نے کہا اس مثال کو دینے کے لیے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ ممکن ہے آج کے زمانے میں آپ اس کو بھی نہ دیکھ پائیں. لیکن مثال کے طور پر قدیم زمانے کو اگر لے لیں, حتی آج کے زمانے میں پاکیزگی کچھ تو باقی ہے, مجھے کہ اگر میرے سامنے میرا بچہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے اور مجھے پتا ہو کہ مجھے اس کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے گی. اب آج کے زمانے تو اس کو بھی کیلکولیٹ کروں گا, کروں یا نہیں کروں.
زیادہ تر پہلے ایسا نہیں تھا، کسی کیلکولیشن کی ضرورت نہیں تھی، کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر کسی کو یہ سمجھانا ہو کہ نہیں کرنا ہے، پھر بہت سخت کام تھا کہ بھائی کسی کی اولاد خطرے میں ہے اور وہ اگر قربانی دے تو وہ بچ سکتا ہے، اور ہم اس کو یہ سمجھائیں کہ تم قربانی نہ دو. بہت سخت کام تھا. کیوں؟ کبھی میری تو نیچر یہ ہے کہ مجھے قربان کرنا ہے. کیا اس میں مجھے کوئی فلسفی چاہیے، مجھے کوئی کیلکولیشن چاہیے؟ جب علم اور حسینیت میرے اور آپ کے وجود میں اتنی گہرائی میں پہنچ جائے گا تو حسین کی طرح عمل کرنا اس طرح ہوگا، بغیر کیلکولیشن کے، بغیر کسی فلسفی کے. پھر مجھے اور آپ کو یہ نہیں سوچنا ہوگا، سمجھانا ہوگا کہ بھائی 2 × 2 = 4 کروں یا نہیں کروں. نہیں کرنا ہی کرنا. اگر مجھے اور آپ کو حسینیت اتنی سمجھ میں آ گئی اور اتنا میرے اور آپ کے وجود میں اتر گئی تو حسینی شبیہ عمل اس طرح صادر ہوگا. ظاہر دیکھیے سید الشہداء کے جملے کو آپ بہت آسان، میں اور آپ آسان نہ لیں. ہم لوگ کے ساتھ میں نے عرض کیا ہمارے ساتھ مشکل یہ ہم الفاظ پہ رکے ہوئے، کانٹینٹس اور سبسٹنس کی گہرائی میں نہیں پہنچ پا رہے. مثلا سید الشہداء نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا. صحیح ہے؟ تو مولا یہ کیلکولیشن میں جیت جائے گا کہ میں بیعت نہیں کروں. کیا امام نے یزید کی بیعت کرنے یا نہ کرنے بھی کیلکولیشن کی ہوگی کہ میں کروں یا نہ کروں؟ نہیں. سید الشہداء نے اگلے جملے میں بہت عجیب بات کی. انہوں نے فرمایا کہ میں جن گودیوں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں. یہ بہت عجیب حقیقت ہے. جب انسان وجود کے اس حصے میں ہوتا ہے کہ گودیوں میں پلتا ہے تو کیا وہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے؟ علم حاصل نہیں کر رہا ہوتا، اپنے وجود کی حقیقت کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اور وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا، خدا کروا رہا ہوتا ہے. سید الشہداء کے وجود کی حقیقت ان گودیوں میں بنی ہے جس میں وہ پلے ہیں، اور وہ بہت پاکیزہ گودی ہیں. سید الشہداء فرمانے یہ کہ میں یزید کی بیعت کروں یا نہ کروں یہ کیلکولیشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ سیاسی ناپ تول کا معاملہ نہیں ہے، یہ حتیٰ اس کا معاملہ بھی نہیں ہے کہ فلاں آیت قرآنی کے تحت مجھے بیعت کرنی چاہیے اور فلاں آیت قرآنی کے تحت نہیں کرنی چاہیے اور یہ آیت کریمہ زیادہ مضبوط آیت ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. امام فرما رہے میرا ایک وجود ہے، یہ جو میری اندر کی حسینیت ہے جو ان گودیوں سے بنی ہے جن میں میں پلا ہوں، یہ جو اندر کی حقیقت ہے یہ مجھے بیعت نہیں کرنے دے گی. اس کے بعد وہ فرما رہے ہیں میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی کوئی ہو جس کے وجود میں ایسے ہی حقیقتیں بنے جیسے میرے وجود میں بنی تھی، پھر وہ وہی کرے گا الٹیمیٹلی، بغیر کیلکولیشن کے، بغیر گٹھ جوڑ اور سیاسی ناپ تول کے، جو میں کر رہا ہوں. اب مجھے بتائیے حسینی کتنے ہیں؟ میں اور آپ سیکھے سکھائے میں ہیں. لہٰذا میں مثال کے طور پر سیکھ پایا ہوں کہ مجھے امام حسین کا ماننے والا ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. میں سیکھ پایا ہوں کہ مجھے مجلسوں میں آنا چاہیے اور میں آتا ہوں، لیکن بعض اوقات کیلکولیشن کرتا ہوں آج اتنی سختی ہے، اب یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور ابھی تو میں کچھ اور جملہ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن میں روک لیتا ہوں. آپ لوگ بہت غریب ہیں، آپ بہت غریب ہیں، آپ بہت مسکین بھی ہیں، واقعا بہت مسکین. اگر $600 کے لیے یہاں مسکینوں کی طرح چلانا پڑے تو مسکین یہ بھی اور آپ بھی. حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ کہاں ہیں، کس دنیا میں بسے ہیں آپ. یہ وہ تھا جو نہیں کہنا چاہتا. اللہ انشاءاللہ آپ کے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
تو ہمیں اعزاز محترم سبسٹینس پہ جانا ہوگا، ہمیں حسینیت کو سمجھنا ہوگا کہ وہ حسینیت کے سبسٹینس کے جو سید الشہداء کے وجود کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں یہ ہو گئی حسینیت، دوسرے مرحلے میں وہ جو سبسٹینس ہیں وہ میرے وجود کے اندر سرایت کر گئے یا نہیں کرے۔ اگر میں نے رٹا ہوا ہے تو میں حسینی نہیں ہوں، امام حسین کا ماننے والا ہوں، حسینیت کو سمجھنے والا ہوں۔ حسینی کب بنوں گا؟ جب وہ ریئلٹی آف حسینیت میرے وجود کے اندر سرایت کر جائے، جس کے بعد ریفلیکشن دکھانا امام حسین کی طرح کیلکولیشن کا رزلٹ نہیں ہوگا، وہ الٹیمیٹ رزلٹ ہوگا، خود بخود حاصل ہوگا۔ اب میں آپ کی خدمت میں چوتھی دفعہ پوچھوں گا، ظاہراً حسینی کتنے لوگ؟ یہ وہ مشکل تھی جو کربلا میں آئی تھی۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین کے ماننے والے کم تھے، یہ انتہائی غلط فہمی۔ امام حسین کے ماننے والے پہلے بھی بہت تھے، آج بھی بہت تھے۔ بھائی یہ تو دیکھیے تمام روزات کے اوپر تشریف فرما ہیں لوگ، کیا یہ امام حسین کے ماننے والے نہیں؟ اگر امام حسین کے ماننے والے نہیں ہیں تو 3 کروڑ لوگ آ رہے ہیں 40 کے اندر، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ کہ اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ 100% ملے گا۔ ان کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ قطعاً ملے گا۔ کیا یہ 3 کروڑ حسینی ہیں؟ ہاں، اس کو ذرا سوچنا پڑے گا، اور اپنے بارے میں سب سے پہلے کہ بھئی میں 50 سال عمر گزار گیا، 40 سال امام حسین کی عزا کر لی، حسینیت سے میرے پہلے کیا آیا ہے؟ چیخے چکائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، وجود کے اندر کی بات ہے۔ وہ ہر دن میرے سامنے آ سکتا ہے کہ مجھے حسینیت سے کیا ملا۔ دیکھیے بہت چھوٹی سی بات ہے، ایک بات سخت ہو چکی، دوسری بات بھی کر لیتے ہیں۔ حسینیت کے ساتھ نماز قضا ہوتی ہے؟ حسین کے ماننے والے کی تو قضا ہوتی ہے، حسینیت کے ساتھ قضا نہیں ہوتی۔ لیکن چھوٹا سا اس کا تو یہی ہو گیا، حسینیت کے ساتھ جھوٹ ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ اور نبی کا اور حسین اور علی کا ماننے والا تو شاید کبھی جھوٹ بول دے، لیکن حسینیت کے اوپر رہنے والا وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا مطلب دیکھیے بہت آسان ہو گیا نا۔ اب تو میں نے اجمال آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب تو 8 دن باقی ہیں، بہت تفصیل باقی ہے، تو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا جو حسینیت سبسٹینس کے اندر ہے یہ کیا ہے۔ ظاہر مجھے بھی زیادہ پتہ نہیں ہے، جو مجھے 2-4 لفظ سمجھ میں آئے ہیں ان کو میں آپ کی خدمت میں کسی طریقے سے ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھئی یہ جو حسینیت کی حقیقت ہے، سبسٹینس، جو پہلے میں سیکھوں پھر اپنے وجود کے اندر لے کر جاؤں تو میں اسی پروپورشن پر حسینی بنوں گا، اور انشاءاللہ خدا بنا دے گا۔ اور یہ دوسرا عنصر زیادہ ہے، میں نہیں بنوں گا، کہ مجھے تقریباً یقین سے سمجھنا پڑے گا کہ یہ بننے بنانے کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہو جانے کا ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو کسب کیے جا سکتے ہیں، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو کسب نہیں کیے جا سکتے، یہ صرف عطا ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو میں منبر پہ بیٹھوں یہ کسبی ہے، جاؤں گا پڑھوں گا، آج کل تو خیر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر خوش قسمت ہوا تو مثلا جاؤں گا پڑھوں گا سیکھوں گا پھر بولنے کے قابل بنوں گا تو پھر منبر پہ بیٹھوں گا اور بول دوں گا، تو یہ ہو گیا کسبی۔ اب یہ جو ہمیں اور آپ ایک دوسرے کو ٹائٹل دیتے ہیں یہ بعض اوقات انتہائی بے چکے ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ ٹائٹل دینے میں ایسے ٹائٹل دے دیتے ہیں جو کسبی ہیں ہی نہیں اصل، نہ میں لے سکتا ہوں نہ آپ مجھے دے سکتے ہیں، وہ تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایفرٹ ایسی دکھاؤں جس پہ خدا مجھے دے دے بس، ورنہ باقی دینے دلانے سے نہیں ہوں گے۔ تو ایسا محترم ہمیں اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اس سبسٹینس کے اوپر، اور اس سبسٹینس کے لیے اگر صرف مقدمتاً کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی اس کے لیے بہرحال کچھ جس کو آپ لوگ پری ریکوزٹس کہتے ہیں، کچھ شرائط چاہیے ہوں۔ اگر وہ حسینیت ہمیں اپنے اندر لانی ہے تو
تو بہرحال گھر کو کچھ صاف ستھرا کرنا ہوگا. اور دیکھیے قدیم زمانے میں ایک رسم تھی کہ جس دن مجلس ہوتی تھی اس سے پہلے سارے گھر کو پاک کر لیا جاتا تھا کہ بھئی اگر کہیں کوئی گندگی رہ بھی گئی ہے فزیکل ظاہری طور پر جسمانی طور پہ کوئی جگہ نجس رہ بھی گئی ہے تو وہ پاک ہو جائے کہ بھئی کل مجلس ہونے والی ہے, پاکیزگی کا کام ہے. تو اعزاز محترم آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر مجھے حسینی بننا ہے اور میں نے عرض کیا بننا بھی نہیں ہے بلکہ اوپر سے عطا ہونا ہے, کتنی پاکیزگی اندر چاہیے, کتنی پاکیزگی لاؤں. کل آپ کی خدمت میں اس کی ایک شرط عرض کی تھی کہ دیکھو بھائی اگر حسینی بننا ہے تو یہ مجھے پتا ہے کہ مجھے نمازی بننا ہے. اگر میں نمازی نہیں بنا, شب عاشور سید الشہداء نے کہا تھا مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے. تو دیکھیے 2 پوائنٹ سمجھ میں آ گئے. اگر کوئی اچھا نمازی نہیں ہے حسینیت کا تو سوال ہی نہیں ہے. اگر کوئی قرآن والا نہیں ہے اس کے حسینی ہونے کا کوئی سوال نہیں. امام حسین کا ماننے والا ہے یا نہیں؟ ماننے والا ہے. ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. اجر ملے گا؟ بالکل ملے گا. حسینی ہونے کی بات ہو رہی ہے, سبسٹنس کیا ہے. تو ایسا محترم یہ جو نماز کا ایشو تھا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تھوڑا سا اس پہ ہوتا ہے توجہ دینا پڑے گی. 10 دن مثال کے طور پر ماہ محرم کے اندر اتنی محنت کریں اپنی نماز کے اوپر کہ مثلا جب شب عاشور آئے تو ہماری نماز میں امام کی نماز کی اتنی سی ایک شباہت جھلک آ جائے, تھوڑی سی جھلک آنی چاہیے. تو مثلا کیا کریں؟ میں سادہ سا نسخہ کرتا ہوں, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت لمیٹڈ ٹائم ہے, اور واقعی جو انہوں نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا آپ کو جلدی شروع کرنا پڑے گا تاکہ ہم لمیٹڈ ٹائم کی وجہ سے اس کو نپٹا سکیں اور ماتم بھی ہونے آ جائے. تو نماز میں آپ کیا کریں کہ تھوڑا سا فزیکل جیسچر کو کنٹرول کریں. اپنے جسم کی جو ظاہری پوزیشن ہے اس کو کنٹرول کریں. یہ پہلا اسٹیپ ہوگا کہ آپ کا ذہن کنٹرول میں آئے گا نماز کے اندر. اور نماز کے اندر جسم کا کنٹرول ہونا صرف ایک اسٹیپ ہے, یہ اصل نہیں ہے. اصل تو دماغ کا کنٹرول ہے, اور وہ دماغ کا کنٹرول بھی نماز کے باہر جو عادتیں ہیں ان کے کنٹرول ہونے سے آئے گا. لیکن پہلا اسٹیپ جسم کو کنٹرول کرنا. جسم کو کنٹرول کیسے کریں؟ پاؤں جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کے دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہوں, سیدھا رکھیں, ٹیڑھے مت رکھیں. ہاتھوں کو قیام کے دوران زانوں پہ رکھیں, سائڈ میں نہیں رکھیں, سامنے رکھیں. جو مستحبات آپ رکوع کر رہے ہیں آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے, گردن نکلی ہونی چاہیے. ہر جیسچر کے کانٹینٹس کو سوچیں. یہ جو آپ قیام میں یوں کر کے کھڑے ہوں گے یہ آپ اپنے ذہن میں سوچیے میں ایسے ہی کھڑا ہوں جیسے قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہوں. خدا کو سوچیں. آپ جب رکوع میں اس طرح اپنی گردن جھکائے کھڑے ہوں اور گردن آپ کی نکلی بھی ہو تو کیا سوچیں؟ یہ سوچیں خدایا میں تیری راہ میں گردن کٹانے کو تیار ہوں, گردن کٹانے کو تیار. ایک ایک جملے کو سوچیں. سمع اللہ لمن حمیدہ, خدا اس کی سنتا ہے جو حمد کرتا ہے. اپنے آپ سے پوچھیں جو میں کر رہا ہوں یہ حمد کہلانے کے قابل ہے کیا؟ یہ وہ حمد ہے جو خدا سنے گا, یا یہ وہ حمد ہے جو میں خدا کو سنانا چاہ رہا ہوں؟ اس میں حمد کی اتنی طاقت ہے کہ یہ خدا کو پیش کرنے کے قابل بن جائے. یہ سجدہ کیجیے پورے وجود کے ساتھ, اسی تسلیم کے ساتھ. دو سجدوں کے درمیان بیٹھے ہیں, ہاتھوں کو زانوں کے اوپر رکھیں, سائڈ میں نہ رکھیں. فزیکل جسچرز کو کنٹرول کریں, انگلیوں کو ملا کے رکھیں. جتنا آپ کا اپنے جسم کے اوپر کنٹرول بڑھے گا آہستہ آہستہ دماغ کو کنٹرول بڑھے گا. لیکن میں نے عرض کیا اصلی کنٹرول اس وقت بڑھے گا جب دو نماز کے درمیان جو عادتیں ہیں ان کو آپ نے صحیح کیا. کل میں عادتوں کے اوپر عرض کرنے کی کوشش کروں گا جن کا تعلق حسینیت سے ہوتا ہے. دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یہ کس کو دکھا رہا ہے؟ یہ دکھا رہا ہے دنیا کی زندگی کو. یہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے یہ دنیا کی زندگی اتنی سی. پہلا سجدہ خلقت, دوسرا سجدہ موت. جس کا دوسرا سجدہ اچھا ہو اس کی انشاءاللہ موت بھی اچھی ہو جائے گی. تو محنت کریں.
ہر چیز کو سوچیں. 10 دن اتنی محنت کریں کہ انشاءاللہ عاشور اور شب عاشور وہ نماز نصیب ہو سکے. کرنا میں آپ کی خدمت میں عرض کی تو تھوڑا اس کے اوپر محنت کریں گے انشاءاللہ. اور کل میں آپ کی خدمت میں حسینیت کے اس سبسٹنس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا جو میرے اور آپ کے وجود کے اندر جانا ہے. دیکھیے آپ ایک تصور ذہن میں رکھیے گا. مثلا 10 دن میں نے آپ کو واقعا وہی عرض کر دیا جو عرض ہونا چاہیے, اور آپ نے سن لیا جو آپ کو سننا چاہیے, اور آپ نے مان لیا جیسے آپ کو ماننا چاہیے. کیا حسینی بن گئے؟ ابھی دیکھنا پڑے گا وجود کے اندر تک میری یہ بات گئی ہے یا نہیں گئی ہے. ابھی تو میں نے سے عرض کیا, آپ نے صرف سنا, وجود کے اندر تک گئی یا نہیں گئی. پھر کیا ہوگا؟ پھر ریفلیکشن الٹیمیٹ ہے. پھر کوئی بیچ میں کوئی معنی رکاوٹ نہیں ہوتی. مثلی جو میرا جیسا ہوا تو اس کا ایک الٹیمیٹ رزلٹ ہے. وہ کیا ہے؟ لا یبالی المصطفیٰ. میرے جیسا سوچے سمجھنے کے بعد, کیلکولیشن کے بعد, ناپ تول کے بعد یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ مجھے یزید کے سامنے جھکنا ہے یا نہیں جھکنا. نہیں, میرا جیسا ہوا تو وہ جیسے میں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی فیصلہ ہے, وہ یہ کہ بیعت نہیں کروں گا. میرا جیسا بھی زندگی میں ایک ہی فیصلہ کرے گا, بیعت نہیں کروں گا. یہ سید الشہداء کا معاملہ ہے, اور یہ کوئی آسان معاملہ نہیں. امام حسین کا ماننے والا بننا ان کے لطف و کرم کے سبتے میں بہت آسان ہے. امام کا دسترخوان بہت فیاض دسترخوان ہے. امام کی وجود مقدس سے استفادہ کرنے کی, خود امام کی فیاضی کے سبتے میں کوئی شک نہیں. کافر بھی استفادہ کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے انسان بن جائے, تھوڑا سا انسانیت دکھا دے تو سید الشہداء کے فرض سے وہ بھی استفادہ کریں گے, ہم اور آپ بھی کریں گے, اس سے زیادہ کریں گے. لیکن اس مرحلے کو کراس کر کے حسینیت تک پہنچ جائیں, یہ سب سمجھا بہت سخت ہے. اور خدا نے تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں اس کلاس کے اندر جو لوگوں کو حسینی بنا سکتی ہے ابھی انٹری دی گئی ہے. ابھی ہماری کلاس چل رہی ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ اتنا پریشان حال ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کو انسٹیٹیوٹ سے نکال کے پھینکنا پڑ جاتا ہے. یعنی جب ہم اس کو انسٹیٹیوٹ سے نکال دیتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر لرننگ ایبیلٹی اتنی کم ہو گئی ہے کہ میں ٹیچنگ کا کوئی بھی ہنر استعمال کروں میں اس کو نہیں سکھا پاؤں. تو یا تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کو سکھاؤں, یا یہ اس قابل نہیں ہے مجھ سے سیکھے, اس کو کسی اور انسٹیٹیوٹ میں لے جاؤں. بعض لوگوں کو حسینیت اس طرح کلاس سے باہر نکال دیتی ہے. ہماری کلاس ابھی چل رہی ہے, یہ بڑی غنیمت کی بات ہے کہ ابھی ہمیں انٹری ملی ہوئی ہے کہ آئیے بیٹھیے, سیکھیے, کوشش کیجیے. آپ کے ماننے والے ہیں, آپ کو حسینی بننا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ جس طرح ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر کلاس 1 میں انٹری بہت ہے اور پی ایچ ڈیز بہت کم ہوتے ہیں پروپورشنلی, کہ حسینیت کا معاملہ بھی ایسے چل رہا ہے. ادھر سے تعداد بہت ہے, کچھ نہ کچھ لوگ فائدہ اٹھا ہی لیں گے, لیکن وہاں سے حسینی کتنے نکلیں گے وہ بہت سخت ہے. اور اب بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ مجھے اطمینان ہے بحمدللہ رب العالمین. اگر پروردگار عالم نے یہ توفیق ہمیں نہ دینی ہوتی تو اب تک کلاس سے باہر کر چکا ہوتا. اس نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے, جو میں اور آپ امام حسین کے غم کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے غم کو منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کہ امام حسین کی محبت ہمارے دلوں پر اثر کر رہی ہے. ہم لوگ تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مثال کے طور پر سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے, لوگ روتے ہیں, گریا کرتے ہیں, ہم اور آپ گریا کرتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارے لیے اتنا اہم نہیں رہا دیکھنے کی وجہ سے کہ ہم نے ساری زندگی ہی دیکھا. نہیں کہ ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہے, نہیں اہمیت تو سمجھ رہے ہیں, لیکن مثال کے طور پر روٹین میں ہر سال دیکھتے ہیں
ہر مجلس میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں شاید انہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیا ہوا. ورنہ آپ تصور فرمائیے کسی بھی دنیا کی اور کسی قوم کو جا کے بتائیے، اصل ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہمارے یہاں کیا ہوگا. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے جیسے سیمینارز ہوتے ہیں نا، لوگ سیمینارز میں جاتے ہیں گھر واپس آ جاتے ہیں، اور بعض سیمینار میں تھوڑا سا زیادہ اثر ہو جاتا ہے تو 2-4 آنسو بہا کے آ جاتے ہیں. وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. یہ لوگ کبھی شب عاشور ہماری محفلوں میں نہیں آئے کہ ان کو پتا ہو کہ جب شب عاشور یا مثلا امام کے غم میں کوئی روتا ہے تو کیسے روتا ہے، کس گہرائی میں روتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی رونے کے بھی تو انداز ہوتے ہیں نا، کہ مثال کے طور پر فرض فرمائیے مجھے کوئی غم پڑا میرے سر کے اوپر تو بعض اوقات میرے دماغ سے ایک تکلیف اور ایک درد کی کیفیت اٹھی، میری آنکھ سے 2 آنسو نکل گئے. ایک رونا بھی ہوتا ہے. اچھا ایک دفعہ وہ رونا ہوتا ہے جو مثال کے طور پر انسانی لٹریچر کو دیکھتے ہوئے کسی ماں کا بچہ مر جائے. وہ ماں کیسے روتی؟ 2 آنسو بہاتی معاملہ ختم؟ نہیں. شاید آنسو نہ بھی بہائے تو اس کا پورا وجود رو رہا ہوتا ہے. شاید آنسو نہیں بہائے. بعض اوقات انسان کا غم ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غم احساس کرے گا پھر روئے گا یا فیصلہ کرے میں نے کتنا رونا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات غم کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا پورا وجود اس غم کے اندر چلا جاتا ہے، پورا وجود غمگین ہو جاتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کتنے آنسو رویا، تھوڑا رویا یا زیادہ رویا. نہیں، غم کی شدت بہت سخت ہوتی ہے، اور غم کی شدت میں بعض اوقات اس جگہ پہنچ جاتا ہے جو اپنے آپ کو صاحب غم کی جگہ دیکھنے لگتا ہے. تو مثال کے طور پر ہم اور آپ بحمدللہ رب العالمین پروردگار عالم کی اس لطف خاص کے صدقے میں امام حسین کی اس محبت کو اپنے اندر احساس کرنا ہے، اور اس غم کو اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے اظہار کرتے ہوتے ہیں. سوائے محبت کے ممکن نہیں، سوائے شدید ترین تعلق کے یہ بات ممکن نہیں تھی. اور اس پہ مجھے اور آپ کو بڑا فخر کرنا ہوگا. بہت وقت ہو گیا، میں کوشش کروں گا کل سے انشاءاللہ اور کم وقت میں آپ کی خدمت میں آرائز پیش کروں تاکہ ہم وقت کے اوپر اختتام پذیر کر سکیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں گریے کے بارے میں عرض کیا. یہ جو اصحاب سید الشہداء ہیں، چند دن اصحاب سید الشہداء کے نام سے منسوب ہے، اور اس میں مختلف اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے. آپ نے مرثی میں یقیناً سنا ہوگا کہ مرثی میں حضرت مسلم بن عقیل کے 2 صاحبزادوں کا تذکرہ ہے. 2 مظلوم حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند جو نہیں معلوم کن مشکلات کے اندر، کن مصائب کے اندر دشمن کے ہاتھ لگے. جو کربلا کا معرکہ ہے یہ اس اعتبار سے عجیب ہے کہ انسانوں کے اندر کچھ چیزیں قبول ہوئی بھی حقیقت ہے. آج کے زمانے میں جو کافی مشکل کا زمانہ ہے تو اس میں بھی مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑے پہ ظلم ہو تو لوگ احتجاج کرتے ہیں کسی حد تک، لیکن اگر پتہ چلے کہ بچوں پہ ظلم ہوا ہے تو احتجاج کچھ اور طرح ہوتا ہے کہ بھئی بڑے پہ بھی ظلم غلط تھا، بچوں پہ کیوں ہوا، بچوں پہ کیوں ہوا. مثلا اگر بچہ ایسا ہو جس کے کچھ حامی ساتھ کھڑے ہوں اور ظلم کا نشانہ بنے تب بھی احتجاج ہوتا ہے، لیکن بچے اگر بیچارے مظلوم بچھڑے ہوئے ہوں وہ تو پہلی غمزدہ ہوتے ہیں، ان کے اندر طاقت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. اب اگر کوئی ان مظلوم بچوں کو پکڑے اور ان مظلوموں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دے تو انسانوں کے اندر احتجاج کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا بچوں پہ ظلم کیا گیا، کیا ظلم کیا گیا؟ مثال کے طور پر بھوکا رکھا گیا، سختی میں ڈالا گیا. نہیں عزیزان محترم، یہ کربلا کا معاملہ ہے، یہ صرف بھوک اور پیاس کا معاملہ نہیں ہے، یہاں گردنوں کے کٹنے کا معاملہ آتا ہے. تو
مسلم بن عقیل کے بچے صرف بھوکے اور پیسے نہیں رکھے گئے، بلکہ وہ دونوں کے دونوں حسب روایت ایک دوسرے کے سامنے ذبح کر دیے۔ بعض اوقات جب لوگ اس ظلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مظلوم کے اندر ایک کیفیت دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر گریہ آتا ہے، اور وہ کب گریہ بڑھ جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں مظلوم نے ظلم کے باوجود اپنی انسانیت کو نہیں بھلایا، انسانیت کو نہیں بھلایا۔ تو اعزائے محترم، جب ہم مسلم بن عقیل کے بچوں کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایک بھائی دوسرے کے لیے جان دے اور یہ اس کے لیے جان دے رہا ہے، تو ہمیں مظلوم کی مظلومیت اور نظر آنے لگتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم مسلم بن عقیل کے بچوں کا واقعہ کن تفصیلات کے ساتھ انجام پایا، لیکن میں عزیزوں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مسلم بن عقیل کے فرزند سے بڑھتے ہوئے خود مسلم بن عقیل کے بارے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت کیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند کے مسائل آپ نے اجمالاً سنے، بس ذرا سے چند جملوں میں حضرت مسلم بن عقیل کے مسائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عزیزو، تمام اصحاب سید الشہداء کربلا میں جب مصیبت میں پڑتے تھے تو حسین کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے۔ حسین تھا، باقی سب کے ساتھ تو کوئی نہ کوئی کھڑا تھا، لیکن تمام اصحاب حسین میں اگر حسین کے بعد کوئی غریب الوطن تھا تو وہ مسلم بن عقیل تھا۔ اکیلا میدان کوفہ میں کھڑا ہوا، کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، ہر کوئی ساتھ چھوڑ کر چلا گیا، اور مسلم بن عقیل نے جب نماز پڑھائی اور باہر آئے تو دیکھا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اب کوفے کی گلیوں سے ناآشنا ایک گلی سے دوسری گلی میں جاتے ہوئے اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، اور مسلم بن عقیل کے ذہن میں صرف ایک الجھن ہے، میرے مولا اپنے خاندان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے پاس صرف ایک ہدف ہے، اپنے امام کو خبر کیسے دوں کہ مولا حالات بدل گئے ہیں، تکالیف بڑھ گئی ہیں۔ مسلم بن عقیل بہت اجمالاً کرتے ہوئے مسلم بن عقیل ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہے، حالات کے اوپر غور و فکر کیا، اچانک گھر کا دروازہ کھلا، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ رات کا وقت ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس ہر گلی میں گھوم رہے ہیں، میرے گھر کے سامنے مت بیٹھو، یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں بالکل میں یہاں سے جانے والا ہوں، تھوڑی دیر اور بیٹھے، عورت نے پھر دروازہ کھولا اور اس نے پوچھا کہ کہیں اور چلے جاؤ تو تم کہیں اور کیوں نہیں جاتے؟ مسلم بن عقیل نے کہا میں کہاں جاؤں گا، کہیں تو ختم ہوگی، میرا وطن نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ سنا تو اس عورت نے کہا کہیں تم مسلم بن عقیل تو نہیں ہو؟ یہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، اس کا مطلب ہے مسلم بن عقیل کی غربت اتنی تھی کہ خواتین تک بھی پہنچ گئی تھی۔ آج مسلم بن عقیل غریب الوطن ہے، آج کوئی مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر خواتین کا جو کردار ہے تاریخ اسلام کے اندر تاریخ میں بڑا عجیب کردار ہے۔ خدا انشاءاللہ ہماری تمام خواتین کو ایسی مومنہ قرار بننا ہے۔ جیسے ہی اس خاتون نے سنا، اپنے جی کی ابھی تھوڑی دیر پہلے گھبرا رہی تھی کہ ایک اجنبی میرے گھر کے سامنے بیٹھا ہے، اوپر جتنا احتجاج کے جاسوس محلے میں گھوم رہے ہیں، جیسے ہی اس نے سنا کہ مسلم بن عقیل ہے، کہا میرے مولا میرے گھر میں آئیے، میرے گھر میں آئیے، میرا گھر حاضر ہے آپ کو پناہ دینے کے لیے۔ مسلم بن عقیل کچھ تردد کے بعد گھر میں تشریف فرما ہوئے، دروازے کو بند کر دیا گیا، آرام کیا، کچھ دیر عبادت کے بعد اچانک اٹھے اور اس مومنہ کی طرف آ گیا، اب میرا مسئلہ اب مجھے تیار۔ اس نے کہا کہ مولا کیا خبر ہے؟ فرمایا کہ میں دونوں کی دعوتوں کی آواز سنتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس اس محلے میں آ گئے، ان کو میرے آنے کی خبر مل گئی ہے اور وہ یقیناً میرے گھر کی طرف آئیں گے، اور میں چاہوں گا کہ میں گھر کے باہر جا کر کھاؤں، اس سے میرا اختلاف دے دیا جائے۔ جیسے اس مومنہ نے سنا اس نے کہا کہ مولا اگر آپ
इंसानों का। मुस्लिम बिन अकील के अंदर बहादुरी और शुजाअत से बढ़कर एक और सिफत है, उस सिफत को हम कहते हैं गैरत। उस सिफत का नाम गैरत है। मुस्लिम बिन अकील ने कहा तौआ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी लाश से गुजर कर तेरे घर के अंदर दाखिल हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, या मैं बाहर लड़ूंगा और मरूंगा ताकि तेरे घर के अंदर कोई ना आए। तो मैं कहूँगा मुस्लिम बिन अकील अब तुम्हें समझ में आया इमाम सज्जाद कौन है? देखा क्यों सब शहीद हो गए और एक सज्जाद बाकी रहे, क्योंकि ये मंजर इतना सब्र मांग रहा था कि सिर्फ सज्जदे साबरीन से मुमकिन था। सब शहीद हो गए और मुस्लिम बिन अकील को भेज दिए गए कि तुम यहाँ पे नहीं रुकोगे, तुम वहां जाकर शहीद होगे। मुस्लिम बिन अकील ने मुकाबला किया, बड़ा सख्त मुकाबला हुआ और मुस्लिम बिन अकील को धोखे से रोक दिया गया। बार बार फौज मंगवाई गई और बार बार मुसीबतें आई। मुस्लिम बिन अकील को एक जगह के ऊपर फंसा दिया गया। एक गरीबी वजह इमाम हुसैन मुस्लिम बिन अकील जैसे इमाम के आशिक ने इमाम की मुश्किल को देखा तो इमाम गरीबुल वतन और मुस्लिम बिन अकील गरीबुल वतन। अब एक अगला मरतबा देखिएगा, मुस्लिम बिन अकील फंसा दिए गए, संभाल दिए गए। एक मौके के ऊपर जब हर तरह से दुश्मन ने हमला किया, मुस्लिम बिन अकील के चेहरे के ऊपर जख्म लग गया। लड़की ने कहा कि मैं क्या फिर दूसरा प्याला दिया गया, वो फिर लाए तो फिर देखा मैं समझ गया मेरा मौला प्यासा मरे। इमाम गरीबुल वतन, मुस्लिम बिन अकील गरीबुल वतन। इमाम प्यासे, मुस्लिम बिन अकील प्यासे। अब जो तीसरा मरहला देखिएगा, दारुल अमारा गए, कहा मैं किसी को सलाम नहीं करूंगा, मेरा इमाम सिर्फ हुसैन, मेरा अमीर सिर्फ हुसैन। दारुल अमारा की छत से गिरा दिया गया, छत से गिराया गया, जमीन के ऊपर गिरे और उसके बाद मुस्लिम बिन अकील की लाश कूफे के बाजारों में घुमाई गई। लाशा पामाल हुआ। हुसैन के साथियों में पहला लाशा जिसका पामाल हुआ वो मुस्लिम बिन अकील का लाशा। अब सुनो, हुसैन गरीबुल वतन, मुस्लिम बिन अकील गरीबुल वतन। हुसैन प्यासे, मुस्लिम प्यासे। हुसैन का लाशा पामाल, मुस्लिम का लाशा पामाल। अब एक आखिरी मरहला, खबर मिल गई इमाम हुसैन के पास, खबर लाई गई कि आपका साथी, आपका जानिसार, आपका सिपा, आपका भाई मुस्लिम बिन अकील मारा गया। मुस्लिम बिन अकील की शाहिदादी को बुलाया। इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील की शाहिदादी को बुलाया, अपने दानों पर बिठाया, सर के ऊपर हाथ फेरा। एक रिवायत के मुताबिक कानों में बाजियां लटकाई। वो पंछी बहुत होशियार, वो समझ गई। उसने कहा कि अम्मू जान, आप ऐसे मोहब्बत कर रहे हैं जैसे आप यतीमों से करते हैं, कहीं मेरा बाबा तो नहीं मारा गया। अब मैं कहूँगा मुस्लिम बिन अकील, हमारा सलाम हो आप पर, आप गरीबुल वतन, आप भी प्यासे, आपका भी लाशा बाबा, लेकिन मुस्लिम बिन अकील आपकी यतीमा को तमाचे नहीं लगे, आपकी यतीमा की बालियां नहीं छिली, आपकी यतीमा का दामन नहीं चढ़ा, आपकी यतीमा इस आपकी जिंदान में जमा नहीं हुई है। अल्लाह